حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کسی زمانے، کسی جگہ اور کسی قوم کے ساتھ خاص نہیں، عام اعلان فرما دیا گیا، اے لوگوں تمہارے پاس وہ تشریف لائے جو سر تا پا اللہ عز و جل کی معرفت کی دلیل ہیں، جن کی صداقت پر ان کے معجزے کو گواہ ہیں، وہ منکرین کی عقلوں کو حیران کر دیتے ہیں۔ جس قدر معجزے پہلے پیغمبروں علیہ السلام کو ملے، ان سے زائد، ان سے زیادہ حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئے، بلکہ حق تو یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اج سر تا قدم پاک خود اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور ذات و صفات کی دلیل ہیں۔ چنانچہ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا بال شریف معجزہ کہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کی ٹوپی میں رہا تو ان کو ہمیشہ دشمن پر فتح ہوتی رہی، ہرقل کی پگڑی میں رہا تو اس کے سر کے درد کو آرام رہا۔ حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت فرمائی تھی کہ میرے کفن میں تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے بال شریف رکھ دیے جائیں تاکہ قبر کی مشکل آسان ہو۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت فرمائی کہ مجھے غسل دے کر میری آنکھوں اور لبوں پر سلطان دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کے ناخن اور بال شریف رکھ دیے جائیں تاکہ حساب قبر میں آسانی ہو۔ معلوم ہوا کہ بال مبارک قبر کی مشکل آسان کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیماروں کو بال مبارک کا غسل شدہ پانی پلایا کرتے تھے تو بیمار ٹھیک ہو جاتے تھے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ایک بار بال مبارک پہنچ گئے تو انہوں نے ساری رات ملائکہ کی تسبیح و تحلیل سنی، یعنی جہاں پر بال تھے وہ فرشتے آ کے تسبیح و تحلیل پڑھتے رہے۔ سوکھے دھانوں پہ ہماری بھی کرم ہو جائے، سائے رحمت کی گھٹا بن کے تمہاری گیسو، ہم سیاہ کاروں پہ یارب تپش محشر میں سایہ فگن ہو تیرے پیارے کے پیارے گیسو۔ آنکھ شریف کا معجزہ کہ قیامت تک کے واقعات کو دیکھا، جنت کو دیکھا، دوزخ دیکھا، عرش و کرسی کو ملاحظہ فرمایا، بلکہ خود رب عز و جل کو دیکھا۔ نماز کسوف میں جنت و دوزخ کو مسجد کی دیوار میں دیکھا، پیچھے مقتدی جو کچھ کریں اس کو بھی دیکھ لیں۔ ناک مبارک کا معجزہ جس نے محبت کی خوشبو یمن سے آتی ہوئی سوئی۔ زبان کا معجزہ کہ جس کی ہر بات وہی خدا، اور زبان جو کہ کل کی کنجی ہے۔ منہ کا لعاب معجزہ کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے گھر میں ہانڈی میں ڈال دیا تو ہانڈی کی ترکاری میں برکت ہوئی، آٹے میں ڈال دیا تو 4 سیر آٹا ہزاروں آدمیوں کے نے کھایا، پھر بھی اتنا ہی رہا، 3 دن بانٹتے رہے پھر بھی ہانڈی سے کم نہ ہوا۔ خیبر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دکھتی آنکھ میں لگا دیا تو آنکھ کو آرام ہو گیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاؤں میں غار میں سانپ نے کاٹا، اس پر لگا دیا تو اس کو آرام ہو گیا۔ کھاری کنویں میں لعاب ڈال دیا تو اس کا پانی میٹھا ہو گیا۔ ہاتھ مبارک بھی دلیل کہ بدر کے دن ایک مٹھی کنکر کفار کو مارے تو رب تعالی نے فرمایا آپ نے نہ پھینکے بلکہ ہم نے پھینکا، وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، فرمایا اللہ نے۔ اسی ہاتھ میں آ کر کنکروں نے کلمہ شریف پڑھا، اس ہاتھ سے بیعت لی گئی تو رب عز و جل نے فرمایا کہ ان کے ہاتھوں پر ہمارا ہاتھ ہے۔ انگلیاں معجزہ، ایک پیالہ پانی میں انگلیاں رکھ دی، اس سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ انگلی ہی کے اشارے سے چاند کو چیر دیا۔ پاؤں مبارک کی معجزہ کہ پتھر پر چلے، پتھر ان کا اثر لینے اور فرش پر بھی چلیں اور عرش پر بھی چلیں، غرض کہ ان کا ہر عضو پاک اور ہر بال مبارک رب عز و جل کے پہچاننے کی دلیل ہے۔ پسینہ مبارک معجزہ کہ جس میں گلاب کی بے مثل خوشبو، جاگنا اور سونا معجزہ کہ ہر ایک کی نیند وضو توڑ دے، مگر سرکار عالی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند وضو نہیں توڑتی۔ آپ سو بھی جائیں تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ تمام جسم پاک سایہ سے محفوظ کہ سایہ بھی کسی کے قدم کے نیچے نہ آئے، غرض کے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صفت، ہر وصف معجزہ اور ہر حالت رب تعالیٰ کی قدرت کی دلیل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کو اگر یہ پوسٹ اچھا لگا ہے تو آپ دوسروں کو پہنچائیں اور کمنٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھیں۔